اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں گرنہ آن نام اشتقاق دوزخ است، پس چلا در وے مذاق دوزخ است. فرماتے ہیں اگر یہ نام، اگر وہ نام یعنی یہی منافق کا نام جو ابھی بتایا، یہ دوزخ سے مشتق نہیں ہے، اس کا دوزخ سے تعلق نہیں ہے. اشتقاق دوزخ کا مطلب دوزخ سے نسبت، اشتقاق یا نسبت کے معنی میں، علاقہ، تعلق، نسبت. اگر اس کا دوزخ سے تعلق نہیں ہے، دوزخ سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ والے اوصاف سے، دوزخ والے اوصاف سے. منافق کا جو نام ہے وہ دوزخ والے اوصاف سے متعلق ہے، اس کے اوصاف جو ہوں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، جہنم والے ہوں. کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، تو وہ ان کے کردار کی وجہ سے ہے. تو اب یہ جو نام ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا دوزخ سے تعلق نہیں ہے، پس چرا دروے مذاق دوزخ است، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ اس میں دوزخ کا ذائقہ آ جاتا ہے، فوراً دوزخ کا ٹیسٹ آ جاتا ہے، دا ٹیسٹ آف ہیل. سو دیر از اے ٹیسٹ آف ہیل ان اٹ. جیسے ہی منافق آ جاتا ہے تو دوزخ کا ذائقہ اس میں وارد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ذائقے سے مراد دوزخ کی کیفیت. دوزخ گرم ہے نا، دوزخ کھولتی ہے، گرم ہے. تو اب اس کو جب منافق کہا تو اس کو غضب آ گیا نا، ایک دم سے گرم ہو گیا، یہ بھی کھول گیا. تو وہ جو نار دوزخ ہے، ادھر نار دوزخ ہے، ادھر نار غضب ہے، تو اس میں نار غضب بھڑک گئی ایک دم. تو یہی دوزخ ہے. تو منافق کہتی نار غضب بھڑک گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نام کا دوزخ سے تعلق ہے، یعنی دوزخ کے اوصاف سے. تو بالکل ایسے. اسی طرح کوئی کفر کر رہا ہے اس کو کافر کہا جائے گا. اب لوگ جو ہیں وہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، یعنی کفر کرنے دو، ارتداد کرنے دو، انکار کرنے دو. یہاں تک کہ قادیانی جو ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی کافر مت کہو، میں ختم نبوت کا انکار کروں، میں ایک اپنا نبی لے کے بیٹھ جاؤں اور مجھے کافر نہ کہو. تو وہ آئین میں جو لکھا گیا اور آ گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، وہ اب تک ان کو دوزخ کا مزہ چکھا رہا ہے. تو تمہارے لیے تو وہ پیچھے دوزخ ہی چل رہی ہے جو تم نے کام کیا ہے. اگر اسی عقیدے پہ مر گئے تو چونکہ دوزخ بھڑک رہی ہے، تو یہ نام تمہارا قادیانی یا تم پہ جو کفر غیر مسلم اقلیت تمہیں کہا گیا ہے، تو یہ نام جو ہے تمہارے لیے یہ دوزخ ہی سے جو ہے ڈرائیوڈ ہے، دوزخ ہی سے ڈرائیوڈ ہے. لہٰذا اسی لیے تمہیں آگ لگ رہی ہے جب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ قادیانی غیر مسلم، سمجھے نا، نان مسلم، آگ لگ رہی ہے. تو اگر آگ لگ رہی ہے تو یہ کام چھوڑ دو نا، وہ جس پہ مسلم کہا جاتا ہے وہ والا کردار اپنا لو پھر اور توبہ کر لو تاکہ تمہیں مسلم کہا جائے. تو وہی بات ہو گئی کہ آپ اگر ایک غلط کام کر رہے ہو، غلط عقیدے پہ ہو، تو اسی سے منسوب کیا جائے گا آپ کو. آخر اور جو اتنے مسلمان ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کہا جاتا قادیانی؟ ان کو کیوں نہیں کہا جاتا غیر مسلم اقلیت؟ تمہیں کہا جائے گا اس لیے کہ تمہارا کام وہی والا ہے، تم وہی والا کام کر رہے. اسی طرح تمام فرقہ باطلہ، ان کے نام اسی لیے وہ پڑھے کہ انہوں نے ویسے ہی عقیدے اپنائے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہیں برا لگتا ہے کہ ہمیں یہ نہ کہو. کوئی کہتا ہے مجھے خارجی مت کہو، میں خارجی نہیں ہوں. کوئی کہتا ہے مجھے رافضی مت کہو، میں رافضی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو نام یہ مت، نام کون سا دو؟ مسلم. آئی ایم پراؤڈ مسلم، پراؤڈ مسلم، فخریہ مسلمان، لیکن کام وہی کرنا ہے، عقیدہ وہی والا رکھنا. یہ عجیب بات ہے.
ہمارے اس معاشرے میں. تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے گر نہ آن نام اشتقاق دوزخ است، کہ اگر یہ نام اشتقاق دوزخ نہیں ہے، دوزخ سے مشتق نہیں ہے، یا دوزخ سے منسوب نہیں ہے، یا دوزخ سے مناسبت نہیں رکھتا، پس چرا دروئی مذاق دوزخ است، تو پھر اس کے اندر دوزخ جیسا مذاق کیوں پیدا ہو رہا ہے، دوزخ کا ذائقہ کیوں اس کو آ رہا ہے. تو یہ ہے. تو if that name is not derived from hell, so why is there a taste of hell in it? اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اچھے نام دو، تسموا باسمی، میرے ناموں کے ساتھ نام رکھو، میرے نام کے ساتھ نام رکھو. آپ نے فرمایا یہ انصار کتنے اچھے لوگ ہیں کہ میرے نام کے ساتھ نام رکھتے ہیں. انصار نے بہت سے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا میرے نام کے ساتھ نام رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ صالحین کے ناموں کے ساتھ نام رکھو، تو تاکہ ناموں کا وہ اثر جو کردار سے آ رہا ہے وہ ان میں ریفلیکٹ ہو، اور اس سے ان کو خوشی حاصل ہو، اور اس سے پکارے جائیں وہ تو انہیں اس کا سرور آئے. تو جس طرح جہنم والے کردار کا مظہر بننے والے نام دوزخ کا ٹیسٹ رکھتے ہیں، اسی طرح جنت والے کردار کا مظہر بننے والے نام جنت کا ٹیسٹ رکھتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے پھر وہ ایسے نام جو ہیں صالحین کے نام جن کے اندر جنت کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ آف پیراڈائز ہے، وہ والے نام رکھیں، اس سے خوشی ہو. بسم اللہ. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. دو نام، عبداللہ اور عبد الرحمن. اور سب سے زیادہ جو سچے نام ہیں وہ حارث اور حمام. حارث اور حمام اصدق الاسماء فرمایا آپ نے کہ سب سے زیادہ سچے نام یہ ہیں. تو اس طرح ناموں کی آپ نے وضاحت فرمائی ہے. اور جو برے نام ہوتے تھے آپ ان کو بدل دیا کرتے تھے. قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اور اپنے آپ کو برے نام مت دو، تانا مت دو، تان مت کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تان مت کرو برے ناموں کے ساتھ، اور برے القاب کے ساتھ مت پکارو. اس سے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے لیے اچھے القاب، اچھے ناموں سے ان کو یاد کرو. تو یہ جو ہے نام چونکہ وہ تاثیر دکھائیں گے اس لیے فرمایا کہ برے نام سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کسی کو دوست بنانا ہے نا، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے قریب ہوں تو کچھ کام کرنے چاہیے تمہیں. اس میں جیسے آپ نے ایک بات یہ فرمائی کہ ان کو اچھے ناموں سے پکارو، لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارو، برے ناموں سے یاد مت کرو، اس سے وہ تمہارے قریب ہو جائیں گے. نمبر 2، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کو محفل میں جگہ دو، ان کے لیے جگہ بناؤ، کشادگی پیدا کرو، تو ان کے دلوں میں خود ہی جگہ پیدا ہو جائے گی. اور وہ تو حدیث میں ہے ہی کہ تہادو تحابو، کہ ہدیہ دو تاکہ محبت پیدا ہو، تمہارے اندر آپس میں محبت بڑھے. تو خیر اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی کہ نام جو ہیں وہ اچھے ہی لیے جائیں، اور جب بچوں کے نام رکھے جائیں تو وہ بھی اچھے رکھے جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نام اسی لیے بدل دیے کہ وہ اچھے معنی پر مشتمل نہیں تھے. جیسے حزن، حزن جو نام ہے اس کے معنی میں سختی ہے. حزن سخت جگہ کو کہتے ہیں، پتھریلی جگہ، سخت جگہ ہے نا. اور حزن جو ہے یہ غم کو بھی کہتے ہیں، غم و اندوہ کو. اور اس کے مقابلے میں جو نام آتا ہے وہ سہل ہے. سہل نرم جگہ کو کہتے ہیں، اور آسانی کو بھی کہتے ہیں. تو اب ایک صاحب تھے، ان کا نام حزن تھا، تو آپ نے ان کا نام سہل رکھ دیا.
اس کے معنی صحیح نہیں تھے، لہذا آپ نے ان کا نام بدل کے سہل رکھ دیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا تو نام سنا ہے آپ نے؟ یہ بڑے زبردست تابعی بزرگ ہیں، بہت جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، اور اجلہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، خیر التابعین میں۔ بہت سے اصحاب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا سعید بن مسیب، بہت احادیث بھی ان سے مروی ہیں۔ یہ بتاتے میرے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، بوڑھے تھے، بڑھاپے کی عمر میں جب وہ حاضر ہوئے اسلام لائے تو ان کا نام حزن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے سہل رکھنا چاہا، فرمایا کہ تم سہل، میں کہا نہیں میرے باپ نے تو میرا نام حزن ہی رکھا تھا۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا نہیں تم سہل ہو، انہوں نے کہا نہیں میرے باپ نے مجھے حزن کہا ہے۔ اب بوڑھا آدمی ہے وہ، ان کے دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں بدلا۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا کہ تم سہل ہو، میں کہا نہیں میرے باپ نے تو حزن ہی کہا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں بس وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، فما زالت تلک الحزونۃ فینا، بس اس وقت سے ہمارے اندر یہ حزونت چلی آ رہی ہے، یعنی سختی۔ میرے دادا نے اگر نام بدل لیا ہوتا اور سرکار کی بات مان لی ہوتی کہ حضور نے مشورہ دیا، ظاہر شرعی حکم نہیں تھا، مشورہ تھا کہ تم یہ نام رکھو تاکہ اس کے اثرات تم پہ مرتب ہو، تو فرمایا انہوں نے نہیں مانا، تو اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے اندر مزاج میں یہ چلی آ رہی حزونت، سختی، شدت۔ یہ تو جناب یہ ناموں کا اثر ہے۔ اسی طرح ابو الحکم آپ نے نام رکھنے سے منع فرمایا، ایسے نام جن میں تعلی ہو اور بڑائی کا اظہار ہو ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے، تو اس سے بھی آپ نے منع فرمایا، جیسے ابو الحکم وغیرہ، اس سے ایسے ناموں سے منع فرمایا۔ اور تو اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ ایسے نام نہ رکھے جائیں، اور کسی کا اگر رکھ دیا گیا ہے تو بہرحال وہ اپنے نام پہ فخر نہ کرے کہ میں واقعی ایسا ہوں۔ اگر کسی کا نام ایسا ہے تو بہرحال وہ اس پہ فخر نہ کرے۔ نام سے بلند نہیں ہوگا، کام سے ہی بلند ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغیر الاسم القبیح، کہ آپ صلی اللہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے، برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آج کل جو قربانی کے دن چل رہے ہیں تو یہ جانوروں کے آپ نے دیکھے ہوں گے نام رکھ دیتے ہیں لوگ، اور بڑے عجیب عجیب، مطلب ہندوؤں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے ناموں پہ رکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح الٹے سیدھے نام اور فاسقوں، فساق، فجار کے ناموں پہ رکھتے ہیں۔ یہ اچھا نہیں ہے، اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں جانوروں کے، اگر رکھا بھی جائے تو کوئی مناسب نام رکھا جائے، وہ کہ انسانوں کی طرح تو نام نہیں دے سکتے اس کو، لیکن بہرحال ایسا منفی نام جو شرک پر مشتمل ہو یا کوئی غلط نسبت رکھتا ہو تو کسی جانور کو بھی برے نام سے نہ پکارا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو سمندر میں جو سمندری سور ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا حرام ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور وہ سور تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس کو ہم سور کہتے ہیں لوگ مگر سور نہیں ہوتا وہ۔ تو فرمانے لگے تمہارا کہنا ہی کافی ہے، بس چونکہ تم نے اس کا نام سور رکھ دیا ہے تو بس یہی کافی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ برے نام سے بہرحال بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے کسی حلال چیز کا حرام نام رکھ کر کے اس کو استعمال کرنا، یہ پھر خواہ اس چیز کے اندر گناہ داخل کر دے گا۔ جیسے پانی یا شربت کو شراب نام دے کر اس کا کوئی شراب کا نام رکھ کے پھر اس کو پینا، یہ بھی منع ہے۔ گو کے نام رکھنے سے وہ شراب تو نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ جو عمل ہے یہ گناہ ہے، سمجھے نا، کہ ایک چیز جائز ہے
اور اس کا آپ نے نام رکھ دیا ناجائز چیز پر اور پھر آپ نے اس کو استعمال کیا، یہ غلط ہے۔ تو یہ ناموں کے حوالے سے یہ ساری احتیاطیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔